سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کالج کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کروں کہ انہوں نے آج جیسے کہ ان کی روایت رہی ہے بہت ہی اہم موضوعات پر اگر کے سیمینار اور کانفرنس سے منعقد کرتے آئے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی نہ صرف انوکھا ہے بلکہ بہت ہی اہم ہے، اور اس طرح کے تاریخی موضوعات پر ضرورت ہے کہ ادب میں بھی گفتگو ہو، اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس اہم موضوع کا جو انتخاب کیا ہے، اس کے لیے میں انتظامیہ کو اور خاص طور سے صدر شعبہ ڈاکٹر محمد یاسر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جو اس علاقے کی تاریخ ہے، ہماری یہاں آمد اور یہاں جو ہماری ثقافت اور تہذیب اور زبان، اس کی جو 3 صدیاں گزر چکی ہیں، اس کا مذاکرہ بہت ضروری ہے، اور یہ جو بہت ہی وسیع موضوع ہے اور اس کا مکمل احاطہ جس طرح کے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کی توقع تو ہم کلیدی خطبے میں رکھیں گے علامہ اعجاز فروخ صاحب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ نظر ڈالنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے درمیان میرے بزرگ پروفیسر ابن سعید صاحب تشریف فرما ہے، جو ادب اور تاریخ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ماہر درمیات ہیں، اور جن کی بڑی وسیع اور دستاویزی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تو میں اس موقع پر حجت پوری کرنے کے لیے کچھ اہم اس موضوع کے تعلق سے کچھ نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مغلیہ دور میں شاہ جہاں کے جو 4 فرزندان تھے، ان میں سے سب سے زیادہ زیرک اور شاطر اورنگزیب عالمگیر، جن کو خدشے کے لحاظ سے شاہ جہاں نے تخت و تاج سے دور رکھا اور دکن بھیج دیا، چونکہ ولی عہد دارا شکوہ دہلی میں موجود تھا اور وہ بادشاہ کا نور نظر بھی تھا، لخت جگر بھی تھا۔ اورنگزیب جب یہاں دکن میں آئے ہیں اور اورنگ آباد ان کا قیام تھا اور 23 سال تک ان کی یہاں حکومت رہی، اور اس دوران انہوں نے تقریباً اس پورے علاقے کی تسخیر کر لی تھی۔ اور جب دہلی کے تخت پر وہ بادشاہ ہو کر گئے اور ہو گیا، سلطنت کو ایک طرح سے اورنگزیب کے بعد زوال آ ہی گیا تھا، تو دکن کا سارا علاقہ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ تو اورنگزیب کی وفات 1707 میں ہوئی، اور اس کے بعد میر قمر الدین علی خان نے 1724 میں اورنگ آباد ہی میں حکومت کی بنیاد ڈالی، جو آصف جاہی حکومت کا آغاز ہے، اور پہلے 3 حکمران یہاں رہے اورنگ آباد میں، اور تیسرے حکمران نے آیت بدل کر حیدرآباد کیا۔ حیدرآباد میں ان سلاطین کی جو حکومت رہی ہے، اور اس حکومت کے دوران جو علمی لسانی ثقافتی کام جو ہوئے ہیں، یہ بہت ہی وسیع تاریخ ہے۔
لیکن چھٹے جو حکمران تھے وہ زیادہ مشہور ہیں میر محبوب علی خان، اور اس کو تکمیل کو پہنچانے والے آخری آصف جاہی حکمران عثمان علی خان۔ اس دور میں انہوں نے ایسے ایسے کارنامے نمایاں انجام دیے جس کی مثال تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ علمی سرپرستی کا جو نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ بہت ہی ایک حساب سے کہنا چاہیے کہ اپ ڈیٹڈ بادشاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آنے والا زمانہ کیا ہونے والا ہے، اس زمانے میں کے لحاظ سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہماری تہذیب اور ثقافت کی حفاظت کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور ایک بادشاہ ہونے کے ناطے رعایا کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنی حکومت کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کا انہیں بہت اچھا اندازہ تھا۔ اور اس اعتبار سے انہوں نے جو ترقی پسند اقدامات کیے ہیں، ایک تو حکومتی سطح پر ان کا کام رہا ہے، بہت سارے محکمے انہوں نے قائم کیے، ریلوے، ڈاک اور تعلیم، نقل و حمل، اور ایک ریڈیو بھی انہوں نے قائم کیا تھا دکن ریڈیو کے نام سے، یہ سب انہوں نے کیا۔ اور پانی آب رسانی کے معاملے میں، آبپاشی کے معاملے میں، یہ سب کام تو انہوں نے کیے ہی، لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم ان کا جو کام رہا ہے وہ دارالترجمہ انہوں نے جو قائم کیا۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ترجمے کا کام کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ انگریزی علوم ہمارے پاس آ گئے تھے، انگریزی تعلیم ہم تک پہنچ چکی تھی، انگریزی سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو اصطلاحات ہیں ان کے ترجمے ہونے تھے، اس کو عام کرنا تھا۔ تو اس بات کو انہوں نے محسوس کیا اور اسی احساس کے ساتھ انہوں نے دارالترجمہ کا قیام کیا تھا۔ ایک طرف تو انہوں نے جامعہ عثمانیہ قائم کیا، ایک بہت ہی بڑی یونیورسٹی تھی، 1918 میں انہوں نے یہ قائم کی تھی، اور پھر اس سے متصلہ جو ہے انہوں نے دارالترجمہ قائم کیا، اور اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ ترجمے کا کام ہوتا تھا اور بہت ساری نادر و نایاب کتابوں کا شائع بھی کیا جاتا تھا۔ تو یہ بہت ہی وسیع کام انہوں نے کیا، اور اس دوران ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، شمالی ہند سے وہ ماہرین فن کو، ماہرین علم کو یہاں انہوں نے طلب کیا، اچھی اچھی نمائیں دی اور یہاں بلایا۔ جیسے حفیظ جالندھری کو انہوں نے یہاں طلب کیا اور ان کو وظیفہ دیا اور دے کر ان سے شاہنامہ لکھوایا، اور پھر سلیمان ندوی ان کو طلب کیا، ان سے کہا کہ وہ تاریخ اسلام لکھیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے شعراء جن میں جو شوانی، حضرت روحانی، حیرت بدایونی، مرزا ہادی رسوا، عبدالمجید دریابادی، عبدالحلیم شرر، ظفر علی خان، خلیفہ عبدالحکیم، داؤ امیر بینائی، عبدالحق، یہ سارے بہت ہی دانان روزگار جن سے بہت زیادہ علمی ادبی خدمات ہو رہی تھی، اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے چن چن کر بنایا، اور حیدرآباد کی ثقافت کو انہوں نے مضبوط اور مستحکم بنایا۔ یہ بہت ہی دیرینہ ان کی خدمات رہی ہیں، اس کا تفصیلی جائزہ انشاءاللہ اعجاز ملک صاحب کو لیں گے۔ اسی طرح ہمارے یہاں والا جاتی حکومت جو یہاں قائم کی، اس کا بھی اہم رخ جو ہے، ایک طرف تو وہ ان کی جو اسکالرشپ رہی ہے، وہ جس پائے کے شاعر اور جس طرح کی وہ سرپرستی کر پاتے تھے، یہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کا جو کیریکٹر تھا کہ وہ ایک دم سیکولر نظریات کے حامی تھے، اور نہ صرف مسجدوں کے لیے، مندروں کے لیے، سب کے لیے جو ہے رواداری کا ان کا جو مثال موجود ہے، اس کا ملنا جو ہے پوری تاریخ میں ملنا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ انہوں نے ایک مندر، ابھی جو مدراس میں کپیلیشور مندر بہت ہی بڑا مندر ہے، اس کے لیے آراضی وغیرہ انہوں نے کی تھی، اور اس کی نگرانی وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے نواب کے دل سے، نواب والا جان نے یہ کیا تھا۔ اور اسی طرح مسجد والا جان بھی جب بن کر تعمیر ہو گئی تھی، اور اس کا جو محراب ہے، محراب کا جو درگاہ کو نصب کرنا تھا، تو اس پہ وہاں بہت سارے شعراء موجود تھے، جن میں مسلمان شعراء بھی تھے، ہندو شعراء بھی تھے، تو سب سے انہوں نے مادہ ہے تعلیم
सबसे ज़्यादा नवाब साहब को जो पसंद आया वो एक हिंदू शायर का था, उनका नाम था मखनलाल खिरत तखल्लुस था। उनको उन्होंने बुलाया, वो तारीख मानदार उनको पसंद आया, जिसमें निदा अहमद के जिक्रुल्लाह की अकबर, इससे जो है तारीख बनती निकलती। ये उन्होंने किया और आज भी मस्जिद के मेहराब में वही तारीख नस्ब है। तो इस तरह के जो सेकुलर नजरियात उनके रहते हैं, इसकी मिसाल उनको मिलना मुश्किल है। वो इल्म परवर इस दर्जा थे कि उन्होंने भी बाहर से शुमाली हिंद से बड़े बड़े दानाने रोजगार को हिंदुस्तान बुलाया, अपने यहाँ चेन्नई में बुलाया, मद्रास में बुलाया। उनमें से बहरुल उलूम थे जो लखनऊ से तशरीफ लाए। तो जब तारीख के सफात में मौजूद है कि जब बहरुल उलूम की पालकी वहाँ पहुँची है मद्रास में, तो खुद नवाब साहब तरफ से रईस आगे बढ़ के गए थे और उन्होंने पालकी को कंधा किया था। अब बताइए कौन हुक्मरान ऐसा हो सकता है जो इल्म की ऐसी कदर करे और इस तरह से आगे बढ़ के जो है उनकी कदरदानी करे। इसकी मिसाल जो है मिलना मुश्किल है। ये बहरहाल उस दौर में जो मुहामुल उमरा, बदरुद्दौला और बाखरादा जैसी बड़ी हस्तियाँ और बहुत सारे शोरा वगैरह इस दौर में रहे हैं। ये सारी तफसील तो इंशाअल्लाह अगली तफसील में देखेंगे कि बहुत ही अहम मौजू है और बहुत ही इसका जायजा जो है देना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा किया यासिर साहब ने कि ये अच्छे बहुत ही वक़ी और वसीम मौजू को उन्होंने चुना और इस मौजू पर उन्होंने मकाला निगारों को बुलाया है। इंशाअल्लाह अभी टेक्निकल सेशंस होने जा रहे हैं, इसमें इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे मकाले हमको सुनने को मिलेंगे और एक बहुत ही इल्म पर माहौल रहेगा कि मैं एक बार फिर इंतज़ामिया